اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اور میری پچھلی ویڈیو میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور کربلا کے شہیدوں کے بارے میں انشاءاللہ اس میں میں نے بات کی ہے۔ آپ سنیں، انشاءاللہ آپ کو اس میں بڑا فائدہ ہوگا، اور اس میں بڑے نقطے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اللہ نے ذہن میں ڈالے، آپ کے سامنے بیان فرمائے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو بھی سنیں۔ آج کی ویڈیو میں بھی حضرت امام حسین اور آپ کے اہل بیت اور کربلا میں ہونے والی بات کے اوپر گفتگو ہوگی۔ میں اپنے موضوع کی طرف جانے سے پہلے چند تمہیدی کلمات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے ہوئے ہر امتحان میں کامل اور مکمل طور پر پورے اترے، کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور ابراہیم اپنے امتحانوں میں مکمل اترے، پورے اترے۔ جب اللہ امتحان لیتا ہے تو کچھ لوگ عزیمت پر عمل کرتے ہوئے اس پر صبر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ رخصت پر عمل کر کے اس امتحان سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ بھی عند اللہ ماجور ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب امتحان میں پورے اترے تو اللہ رب العزت نے انعام میں کیا عطا فرمایا؟ فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم آپ کو اس انعام کی وجہ سے، اس صبر کی وجہ سے، اس امتحان میں پورے اترنے کی وجہ سے ہم آپ کو پوری دنیا کے لوگوں کا امام بنائیں گے، تمام انبیاء کا۔ اب جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ ہم آپ کو امام بنائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے سوال فرمایا قال ومن ذریتی، اللہ کیا آپ میری اولاد کو بھی بنائیں گے؟ اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، ہاں میں آپ کی اولاد کو بھی بناؤں گا، لیکن وہ لوگ کہ جو ظالم ہوں گے انہیں نہیں بناؤں گا۔ اب یاد رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے امام بنایا، جد الانبیاء بنے، پھر حضرت ابراہیم نے ایک دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ اللہ میں نے تیرا گھر بیت اللہ تعبیر کر دیا، اب اس میں اپنا حبیب بھیج۔ اللہ کے ابراہیم نے دعا کی، اللہ رب العزت نے اس دعا کے بدلے میں، اب حضرت ابراہیم یہاں پہ ایک نقطہ نوٹ کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھریلی وادیوں میں رہتے تھے اور ہر قدم پتھر پہ ہوتا تھا، لیکن قربان جاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں دعا کی، اور ابراہیم جس پتھر پہ کھڑے تھے، ابراہیم نے جب دعا کی اس پتھر پہ ایسے نشان پڑے کہ آج 4000 سال گزر جانے کے بعد بھی، تو جس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے اس پہ ایسا نشان پڑا کہ آج 4000 سال گزر جانے کے بعد بھی اس پتھر سے نشان نہیں ہٹا، کہ جس نبی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم نے مانگا اس کی برکت۔ اور اس پر اب دوسری طرف آئیے کہ جس نبی کو ابراہیم مانگے اور جس پتھر پہ پاؤں رکھے اس پتھر سے نشان 4000 سال گزر جانے کے بعد بھی نہ مٹے۔ اور قربان جاؤں جس حسین کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے سینے سے لگائیں اور اپنے کندھوں پہ بٹھائیں، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جائیں تو حسین کندھوں پہ، سجدے میں جائیں تو حسین پیشانی پہ، اگر حسین گھر میں بیٹھے ہوں تو آقا سینے سے لگا کے اسے بیٹھیں۔ کیا آج اس حسین کا ذکر ختم ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ نقطہ یہاں پہ نوٹ فرما لیجئے۔ اللہ رب العزت
اب یاد رکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات. اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف کہ حضرت حسین علیہ السلام، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے، حسین کون ہے، حسین کیا ہے. اگر میں اس پہ بات کروں تو بڑی بات لمبی ہو جائے گی. آج کل بڑا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے. یاد رکھیں حضرت ابو بکر کا وقت آیا، دور آیا تو حضرت ابو بکر نے اتنی محبتیں دی صحابہ کرام اہل بیت کو، حضرت حسن اور حسین کو، کہ حضرت ابو بکر باہر گزر کر کے جاتے، گزرتے ہوئے اگر گزر رہے ہوتے، راستے میں حسن اور حسین آ جاتے تو حضرت ابو بکر انہیں اٹھا کے اپنے سینے پہ لگا لیتے تھے، کندھوں پہ اٹھا لیتے. ایک دفعہ کسی نے کہا حضرت امیر المؤمنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا خبردار، آج یہ بات کی ہے میں وہ کام کر رہا ہوں جو میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. قربان جاؤں. حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر کے دور میں مدائن فتح ہوا. حضرت عمر نے اہل بدر، اہل احد، اہل خندق والوں کے لیے وظائف مقرر کیے، اہل بدر والوں کے لیے 2,000 اور حسن اور حسین کے لیے 5,000 مقرر کیا. لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہے امیر المؤمنین؟ فرمایا میں قربانیوں کی بنا پر ان کو نہیں دے رہا، میں تو ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے کر رہا ہوں، ان کو یہ دے رہا ہوں، یہ نواز رہا ہوں. اور لوگ آج باتیں کرتے ہیں. قربان جاؤں کہ جب صحابہ کرام ایران کے شہر کو فتح کر کے آئے اور قیدی بنا کے آئے ایران کے بادشاہ کی پوتی کو، ایران کے بادشاہ کی پوتی کو، شہر بانو کو جب لے کے آئے یزدجر کی بیٹی کو، تو سونے سے لدی ہوئی تھی اور سونے سے لدی ہوئی بڑے غصے میں. حضرت عمر نے پوچھا یہ کون ہے، کیوں یہ غصے میں ہے؟ فرمایا یہ شہزادی ہے اور امیر المؤمنین آپ اس سے شادی کر لیں کیونکہ آپ بھی امیر المؤمنین ہیں اور یہ بھی شہزادی ہے. حضرت عمر نے فرمایا اور اگر یہ شہزادی ہے تو میں اس کا نکاح بھی اس شخصیت سے کرا رہا ہوں جو دونوں جہانوں کا سردار ہے، دنیا میں بھی سردار ہے اور جنت میں جنتیوں کا سردار ہے. فرمایا حسین کو بلاؤ. حسین کو بلایا گیا اور حسین کا نکاح اس کے ساتھ کروا دیا. کیا یہ محبت نہیں تھی؟ میرا معصومانہ سوال ہے، کیا یہ محبت کی بنا پر نہیں تھا، یہ نفرت کی بنا پر تھا؟ حضرت عثمان کا دور آیا، حضرت عثمان کے دور میں بھی ایسا ہی تھا. حضرت عثمان نے بڑی نوازشیں ان کو دی، ان صحابہ کو، ان حسن اور حسین کا بڑا خیال کیا. اور حضرت ابو ہریرہ اس میں لکھا ہے، امام ذہبی نے لکھا ہے، ایک دفعہ مدینے میں ایک میت آئی اور میت والوں نے کہا اگر حسین ہماری میت کا جنازہ پڑھا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. حضرت حسین آئے جنازہ پڑھانے کے لیے، جوتے اتارے، گئے جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھا کے جب واپس آنے لگے ایک بوڑھا شخص کمبل جس نے اوڑھا ہوا اور وہ آیا. حسین نے جب پاؤں جوتے کے قریب کیے تو اس نے جوتا سامنے کیا اور اپنی پگڑی کے شملہ اتارا اور اس سے حسین کے پاؤں صاف کرنے لگے. جیسے حسین نے نیچے دیکھا تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. فرمایا چچا یہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ حسین بے ادب ہو گیا ہے. فرمایا حسین اس بات کو چھوڑو، میں اس لیے نہیں کر رہا، میں نے تو ان پاؤں کو محمد الرسول اللہ کے ہونٹوں پہ لگتے ہوئے دیکھا ہے. قربان جاؤں صحابہ نے اتنی محبتیں کی ہیں. اور آقا ایک اور حدیث یاد آ گئی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں انشاءاللہ اس حدیث کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں گے. اور میرا معصومانہ سوال ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت علی کی شان اور عظمت دیکھیں، ہم تو الحمدللہ حضرت علی صحابہ کرام اہل بیت کے ہر انسان کو اپنے ان کے جوتوں میں بھی جگہ مل جائے تو اپنے لیے قابل فخر سمجھتے ہیں. یاد رکھیں ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ کو حضرت علی کی شان نہیں نظر آتی. میں نے کہا وہ کیسے ہیں، کیوں نہیں نظر آتی؟ فرمایا علی وہ ہے کہ جو خود سہرے باندھ کے اور دلہا بن کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے. میں نے کہا بالکل آپ کی بات بجا ہے، الحمدللہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ علی دلہا بن کے محمد الرسول اللہ کے گھر گئے ہیں. اور یاد رکھو اگر میں نے کہا پھر میری بھی بات سنو
اگر سہرے باندھ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جا کے عزت اور عظمت بڑھتی ہے تو پھر تمہیں علی کے علاوہ پھر عثمان کیوں نہیں نظر آتا، جو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ دلہا بن کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے، اور یہاں پہ بس نہیں، پھر محمد الرسول اللہ نے فرمایا اگر یہ تو 2 بیٹیاں، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں محمد الرسول اللہ عثمان کے نکاح میں ایک کے بعد دوسری دے دیتا، اور اگر دلہا بن کے جانے میں عزت اور عظمت ہے تو پھر میں قربان جاؤں، علی اگر دلہا بن کے جائے تو علی کی عظمت بن جاتی ہے، عثمان اگر سہرے ڈال کے محمد الرسول اللہ کے گھر 2 دفعہ جائے تو عزت اور عظمت بن جاتی ہے، تو پھر کیوں بھول رہے ہوں، میں قربان جاؤں یہ تو بن کے گئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاؤں صدیق کی بیٹی صدیقہ کی عظمت پر، اور میں قربان جاؤں صدیق کی عظمت پر کہ جس کے گھر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دلہا بن کے اس کے گھر گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔